اللہ نے کہا تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یہ زلزلہ آئے مدد کرو, سیلاب آئے مدد کرو, تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے سیلاب بھیجے کیوں ہیں, اللہ نے زلزلہ بھیجا کیوں ہے. بھائی وہ خدا ہے, اس کی حکمتیں ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے, اس کے قدرت کے قوانین ہیں, اس کو تکوینیات کہتے ہیں, اس کائنات میں سب کچھ ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا کیا کام ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے کہا میں زلزلے بھی لاؤں گا, سیلاب بھی لاؤں گا. تم نے یہ تبصرے نہیں کرنے کہ اللہ کیوں لے کر آیا, تم نے یہ تبصرہ کرنا ہے تمہاری آزمائش ہے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, بھوکا اللہ نے رکھا ہے, لیکن فرمایا اگر وہ بھوکا سو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت مشکل ہے یار. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوک نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بلی بھوک سے مر گئی. اللہ قیامت میں اس عورت کو جہنم میں ڈالے گا, اس کی نیکیاں برباد کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تجھے اتنا ہی ترس آ رہا ہے بلی پہ, تو کھلا دیتا. اللہ تو کھلا سکتا ہے نا. تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے, اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے. کوئی جانور بھی بھوکا مر رہا ہے, کتا بھی اگر پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی ہے نہیں پلا رہے, تو اس کے بارے میں بھی سوال اللہ سے نہیں ہوگا, سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے. ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, اللہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے پڑوسی بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو تم مومن نہیں ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بھوکا, تجھے اتنا خیال ہے اس بھوکے کا, تو خود ہی کھلا دے نا. اللہ کہے گا پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, تو جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو میرے بھائی, ہم تو تھک گئے ہیں بول بول کے. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے میرے بھائی, ہمارے تاجروں کی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رقمیں بھیجیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جس حد تک ہمارے لیے یہ ملکوں کی سرحدوں کو ختم کر دیں ہم. لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو, جب بھی کوئی زمینی آفت آتی ہے, ہم نے مشاہدہ کیا ہے چورن منجن بیچنے والے بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی ٹرسٹ آئے, کوئی بھی آدمی آئے اور کہ میں ترکوں کے لیے مدد طلب کر رہا ہوں اور آپ نے پیسے نکال کے اس کو دینا شروع کر دیے. اس میں بہت دفعہ فراڈی لوگ دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں اپنے. اس میں بعض ٹرسٹ بھی ہے جو قابل ٹرسٹ نہیں ہے, اور بعض لوگ بھی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے. نام اعتماد خان ہوگا لیکن قابل اعتماد نہیں ہوگا بندہ. تو اس میں آپ نے ریلائبل لوگوں تک رقمیں پہنچانی ہے. میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں وہاں جاؤں. ہمارے علماء الحمدللہ, ہمارے اکابر بہت سارے علماء پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ایسی جگہوں پہ علماء بہت جلدی جاتے ہیں الحمدللہ, وہ پہنچ چکے ہیں. میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہے. تو میرا بھی ارادہ ہے اگر جیسے ویزا ملتا ہے میں انشاءاللہ ترکی جاؤں گا, تو ہم بھی کوشش کریں گے ان ترک بھائیوں کو اس موقع پر ہم اکیلا نہ چھوڑیں, شامی بھائیوں کو. تو انسانیت کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو زلزلہ ان پہ تو آ گیا, آزمائش ان کے لیے جتنی تھی ہو گئی. اصل آزمائش کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ابھی بھی ہم یہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سیلاب میں بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے مدد کی, لیکن بہت سے لوگوں پہ جھوم ہی نہیں دیں گی کیا ہو رہا ہے. کتنا اندر حالات خراب ہوئے, بھوک سے لوگ مرے ہیں. ہمارے جو لوگ سروے کے لیے گئے تھے نا اندرون سندھ, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جب کہانیاں وہاں کے واقعات سنا رہے تھے. کہہ رہے ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا ہے تو ایک بچے نے نا مٹی والے چاول کھانا شروع کر دیے. لوگوں نے بتایا 3 دن سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے, انتظار نہیں کر رہا کہ پلیٹوں میں ڈالیں ہم. ایک عورت نے کہا, رو رہی تھی کہ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, آج بھوک نے مجبور کر دیا ہمیں لائن میں لگنے. ایسے خاندانی لوگ جو کبھی لنگر کے لیے لائن میں نہیں لگے, وہ پھوٹ پھوٹ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم نے وہ منظر دیکھے وہاں پہ. تو بھائی جب یہ مصیبتیں آتی ہیں اندر کے حالات اندر والا ہی جانتا ہے. ہم تو یہاں کباب پراٹھے پھوڑے, آپ کو منع نہیں کر رہا میں کہ کھائیں, لیکن تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ریلائبل لوگوں تک پہنچیں. اور ترکی میں جو ابھی بہت, یہ بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے, ترکی میں بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم جس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں. اللہ تعالیٰ, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اٹھائیں آواز. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.